الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آگے پڑھیں گے۔ ہم اس سورہ کے شان نزول میں پڑھ چکے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں ان آیات کو نازل کیا۔ سب سے پہلے جس بادشاہ کا اور اللہ کے نیک اور فرمانبردار انسان کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے، اس کا اصل نام ان آیات میں مذکور نہیں ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معروف بھی وہ اپنے اصل نام سے نہیں بلکہ اپنے لقب سے تھا، جو اس کا ٹائٹل نیم تھا ذوالقرنین۔ ذوالقرنین مطلب دو سینگوں والا۔ قرن کو حضرات مفسرین نے جو تراجم کیے ہیں ان میں سے مشہور سینگ ہیں، اور دوسرا جو مشہور ترجمہ کیا وہ پیریڈ سے کیا، دور سے کیا۔ اسی زمن میں حضرات مفسرین نے فرمایا اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے، دو سینگوں والا کیوں کہتے تھے؟ سب سے پہلے تو اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس پہ اس نام کو فٹ کیا۔ وہ کیا؟ بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ اس کے جو چہرہ تھا تو ماتھے پہ دو ایلیویشنز تھی، دو بوندیاں معلوم ہوتی تھی جن کو سینگوں سے تعبیر کیا جاتا تھا،
اور بعض نے کہا کہ جو یہ کراؤن پہنا کرتا تھا، جو بادشاہ اپنا تاج پہنتا ہے، اس پہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات مفسرین نے ذوالقرنین کو اس کی کوالٹیز پہ فٹ کیا، اور انہوں نے کہا کیونکہ اس نے ایسٹ اور ویسٹ میں اپنی حکومت قائم کی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، یعنی 2 ڈائریکشنز والا۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا، چنانچہ یہ صاحب سیف اور صاحب قلم تھا۔ یہ ایک واریر بھی تھا، ایک سوارڈ مین بھی تھا، اور یہ بہت اچھا ایک کاتب بھی تھا، لکھتا بھی بہت اچھا تھا، علمی اعتبار سے مضبوط تھا، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، 2 کوالٹیز والا، 2 مختلف کوالٹیز والا۔ اور حضرات مفسرین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اس کی تفسیر 2 زمانوں کے اعتبار سے کی۔ وہ کیا؟ ذوالقرنین 2 زمانوں والا، ایک وہ بادشاہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ کہف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جو اسباق ہیں اور جو اس سے ہمیں نصائح سمجھائے گئے ہیں، وہ آخری زمانے میں دجالی فتنے سے لڑنے میں ہمیں کام آئیں گے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دوسرا اس بادشاہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو آخری زمانے میں اپنی حکومت قائم کرے گا اور دین اسلام کو اس عرض پہ نافذ کرے گا۔ چنانچہ اس کی ہم کوئی بھی تعبیر سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو اس کے ٹائٹل نیم سے یہ ایڈریس کیا کہ یہ ذوالقرنین تھا۔ یہ کس زمانے کا بادشاہ تھا، اس بارے میں بھی حضرات مفسرین کی کافی ڈیبیٹ ہے۔ بعض نے جو موجودہ ریکارڈڈ ہسٹری کے بادشاہ ہیں ان پر اس لقب کو فٹ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو الیگزینڈر دا گریٹ پر اس خطاب کو فٹ کرتا ہے کہ ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک مشہور فاتح اس دنیا کے اندر گزرا ہے، اور جو اس کا تاج تھا، جو وہ کراؤن پہنا کرتا تھا، ان کی میتھولوجی کے اکارڈنگ جو ریم گاڈ تھا زیس ایمان، اس کے سینگ اس پہ لگے ہوئے تھے، تو اس لیے اس پہ فٹ کیا۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس کی کہانی آگے پڑھیں گے اور اس کے احوال سے واقف ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ ایک مومن بندہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا تھا اور دین اسلام پہ زندگی گزارنے والا تھا، اور جو اس کے فتوحات تھے ان کا مقصد بھی اصل میں دین کی اشاعت تھا اور دین کی دعوت تھا۔ جبکہ الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے اس کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بات صادق نہیں آتی۔ اسی طریقے سے بعض حضرات مفسرین نے ساؤتھ عربین کنگ تھا، اس کو الرعد کہا جاتا تھا، اس پر اس لقب کو فٹ کرنے کی کوشش کی، اور بعض جو دور جدید کے مفسرون ہیں انہوں نے سائرس دا گریٹ جو پرشین کنگ تھا اس پر یہ بات فٹ کرنے کی کوشش کی، اور بعض نے یمنی پرنس تھا ایک افریقش، اس پر یہ بات فٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان سب میں ایک مشہور نام آتا ہے ڈیریس دا گریٹ، ڈیریس 1 جو 486 سے 550 BC میں گزرا ہے بادشاہ، یہ بھی ایک پرشین کنگ تھا، اور بہت سے حضرات مفسرین نے ذوالقرنین کے لقب کو اس کے اوپر فٹ کیا۔ البتہ اس کی جو زندگی ہے اور اس کے جو حالات ہمیں تاریخی سورسز سے ملتے ہیں ان میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں غور طلب ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کا جو ٹیریٹوریل امپائر تھا کافی واسٹ تھا، جو ریکارڈز ملتے ہیں ان کے اکارڈنگ اس کی جو امپائر تھی وہ ویسٹرن ایشیا، اس کے بعد سینٹرل ایشیا اور بہت سارے پارٹس جو ہیں نارتھ افریقہ کے، نارتھ ایسٹ افریقہ انکلوڈنگ ایجپٹ، ایسٹرن لیبیا اینڈ کوسٹل سوڈان، یہ سب اس کے امپائر میں آتے تھے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اس وقت میں زوراسٹرنزم کا فالوور تھا جس کے جو پرنسپلز ہیں وہ مونوتھیزم پہ بیسڈ ہیں، یعنی یہ ایک خدا کو ماننے والا تھا۔ اور اس کی زندگی میں ایک اور خاص ایونٹ گزرا ہے، وہ یہ کہ جب بنی اسرائیل جلائے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے بابل میں، تو یہ وہ بادشاہ ہے جس نے ان کو پھر سے اکٹھا کیا اور فلسطین میں بسایا۔ تو اس بادشاہ کی زندگی تاریخی احوال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ذوالقرنین کے حالات کے قریب ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن جس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا اور بتانا ضروری نہیں سمجھا، ہم یہی پڑھ چکے اس صورت میں کہ اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی یا اس کے بارے میں بحث و مباحثے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا تعارف ایسے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یہ لوگ آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ان کا کچھ حال آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا کچھ حال آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی زندگی میں گزرے ہوئے ہر لمحے کس سے واقف ہیں، ہر لمحے کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن بس اتنی ہی انفارمیشن آگے دی جائے گی جتنی اس کے لیے ضروری ہو، جتنی اس وقت کے لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے، ان کے لیے ایک سیٹسفیکٹری آنسر دینے کے لیے ضروری ہو، اور ہمارے لیے زندگی میں اہم اسباق لینے کے لیے ضروری ہو۔ اللہ اس کا حال فرماتے ہیں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے دنیا میں ہر چیز کے بارے میں وسائل مہیا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کا ہمارے سامنے بایوگرافی رکھتے ہیں، اور کس اعتبار سے اس کی بایوگرافی رکھتے ہیں، ہم نے اس کو دنیا کے اندر اقتدار دیا تھا۔ ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، تاریخ گواہ ہے، اس وقت کے اعتبار سے بھی کچھ ہسٹوریکل سورسز ہوں گے جس میں اس کی انفارمیشن ہوگی، یا پیپل آف دا بک جو تھے، جو اہل کتاب جنہوں نے یہ سوال آگے پہنچایا تھا، ان کے بارے میں بھی، ان کے پاس بھی اس کے بارے میں کچھ ریکارڈز موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے اس کو دنیا کے اندر اقتدار دیا تھا۔ اگر اس کو اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، سلطنت دی تھی، اتنے وسائل دیے تھے، تو یہ ہم نے اس پہ رحمت کی تھی، اور اس کے بعد ہر چیز کے بارے میں اسے وسائل دیے تھے، یعنی اس کے پاس ہم نے بے شمار ریسورسز رکھے تھے، اور اس ریسورسز کا اس نے کیسا استعمال کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑا، یعنی وہ ایک جانب میں، ایک ڈائریکشن میں وہ جستجو کے لیے اور کسی چیز کی طلب کے لیے چل پڑا۔ تو کہاں گیا وہ؟ حضرات مفسرین نے فرمایا یہ جو پہلا اس کا سفر اور پہلا اس کا ایکسپیڈیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ دراصل ٹورڈز ویسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے اس سفر کی تفصیل بتاتے ہیں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا، وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک کالے چشمے کے دلدل میں ڈوب رہا ہے، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں پہ ایک قوم کو دیکھا۔ ذوالقرنین جب اپنے ایکسپیڈیشن کو لے کر ویسٹ کی طرف چلا تو وہ وہاں تک پہنچا جہاں تک اس وقت کی معلومات کے اعتبار سے، اس کے وسائل کے اعتبار سے لاسٹ زمین نظر آتی تھی، اس کے بعد بس سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے سامنے منظر کشی ہوئی ہوگی اس وقت، اس کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہاں تک پہنچا کہ جہاں سورج غروب ہوتا تھا، اپنے اعتبار سے زمین کے آخری اینڈ پہ جو ویسٹ پہ پہنچا وہ، تو اس نے کیا دیکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک سیاہ دلدل میں۔ حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر اس اعتبار سے فرمائی کہ جب وہ زمین کے ویسٹرن اینڈ پہ لاسٹ ایکسٹینٹ پہ پہنچا تو خالی سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا، تو جب اس نے غور کیا سورج وہاں پہ غروب ہو رہا ہے، اور جب پانی بہت زیادہ ہو اور پانی بہت گہرا ہو تو کالا نظر آتا ہے، اسے ایسا معلوم ہوا کالے سمندر میں پانی ڈوب رہا ہے۔ اس نے وہاں پہ ایک قوم کو پایا، وہاں کی جو انہیبیٹنٹس تھے وہ ان سے مخاطب ہوا، اس نے ان کو دیکھا، ان کو پرکھا اور ان کے اوپر فتح حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز کا ریزن کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب آپ کو اختیار ہے، آپ ان کے اوپر فاتح ہوئے ہو، آپ نے ان کو کنکیور کیا ہے، اما ان تعذب، کہ آپ ان کو سزا دیتے ہو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا پھر آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اور اچھا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ذوالقرنین ایک مرد مومن تھا، اس نے اچھے رویے کا بیان کیا۔ قال، اس نے کہا، اما من ظلم، ان میں سے جو ظلم کرے گا، جو حق بات کو قبول نہیں کرے گا اور جو اپنی ذات کے اوپر یا غیروں کے اوپر ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، چنانچہ ہم اس کو عذاب دیں گے، میں اس کو سزا دوں گا، ثم یرد الی ربہ، پھر اسے اپنے رب کے پاس واپس لوٹا دیا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے سخت عذاب میں ملوث کر دے گا، وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ذوالقرنین نے اپنا موقف بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پوچھا گیا۔ حضرات مفسرین نے اس کی تشریح ایسے فرمائی ہے کہ اگر تو یہ کوئی نبی تھے وقت کے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے ان کے اوپر وحی نازل کر دی ہوگی کہ آپ کیا معاملہ کریں گے، اس کے بدلے میں اس نے یہ جواب دیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے کہا اگر یہ وقت کے نبی نہیں تھے تو جو وقت کے نبی ہوں گے ان کے ذریعے سے اسے بتایا گیا ہوگا، یا پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اور یہ اپنا
جو موقف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور پھر اسے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور ان میں سے جو ایمان لے آئے گا، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے گا، اپنی زندگی کو سدھارے گا، اپنے اعمال کو درست کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے تو بہت اچھا انجام ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اسے حکم دیتے وقت آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ذوالقرنین نے جو اس کا وہاں اس جگہ پہ پہنچنے کا مشن تھا اور اپنی حکومت کو نافذ کرنے کے بعد جو اس کا طریقہ کار تھا اس کو بیان کر دیا کہ جو ایمان لے آئے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا کریں گے، اور جو ظلم کرے گا ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہم بھی اسے سزا دیں گے اور اللہ کے پاس بھی اسے سزا ملے گی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد وہ پھر سے ایک راستے کے پیچھے ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے ایکسپیڈیشن کے بارے میں فرماتے ہیں، اور حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اس کا ایکسپیڈیشن تھا اور یہ جو اس کی ایک سفر تھا یہ ایسٹ کی طرف تھا، اور اس نے کیا کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی جہاں سے سورج رائز ہوتا تھا، سن رائز ہوتا تھا، وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے دیکھا وہ ایک ایسی قوم پہ رائز ہو رہا ہے، یعنی فار ایسٹ میں اس کو ایک ایسی زمین ملی جہاں پہ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سب سے پہلے سورج انہی کے اوپر طلوع ہوتا ہے۔ تو جب اسے وہ قوم ملی وہ کیسی تھی، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ اس قوم کے بیچ میں اور سورج کے بیچ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچنے کی کوئی اوٹ نہیں لگائی ہوئی تھی، یعنی سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرات مفسرین نے اس کی دو تفاسیر بیان کی مشہور۔ سب سے پہلے کہ یہ قوم اتنی بیکورڈ تھی کہ ان کے یہاں مکان بنانے کا، کپڑے بنانے کا، اپنے جسم کو اوڑھنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، بالکل بیکورڈ قوم تھی۔ چنانچہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس سے اپنے جسم کو بچا سکتے سورج کی شعاؤں سے۔ اور بعض حضرت مفسرین نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ یہ قوم حد سے زیادہ ایڈوانس تھی، اتنی ایڈوانس تھی کہ جب سورج کی شعاعیں اور وہ کرنیں ان کے اوپر پڑتی تھی تو انہوں نے رینیویبل انرجی سورسز کو یوٹیلائز کرنے کے جدید سے جدید آلات بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہی سورج کی کرنیں ان کے اوپر پڑتی تھی بس اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتے تھے، اور سولر انرجی سے اپنی دنیا بھر کی جو بھی معاملات ہوتے تھے ان کو یہ انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس قوم تک، فار ایسٹ تک وہ پہنچے، اور اس کے بعد کذالک، واقعہ اسی طرح ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین نے جو کچھ بھی کام کیا، جو کچھ بھی اس نے ایکسپیڈیشنز کیے، کارنامے سر انجام دیے، ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں جانا اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا، بس ہمیں بتا دیا ایک سفر اس نے فار ویسٹ میں کیا تھا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے۔ ایک سفر اس نے فار ایسٹ میں کیا تھا، اور ایک ایسا سفر تھا یہاں تک کہ وہ ایسی قوم تک پہنچ گیا جو بعض مفسرین کے مطابق اتنی بیکورڈ تھی کہ دنیاوی زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ ان کے پاس نہیں تھا، اور بعض کے مطابق اتنی ایڈوانس تھی کہ دنیا کے ہر اعلیٰ ترین جو بھی انسٹرومنٹس تھے، ایکوپمنٹس تھے اور ٹیکنالوجیز تھی وہ ان کے اندر موجود تھی۔ ثم اتبع سببا، اس کے بعد پھر وہ ایک راستے کی طرف ہو لیا، پھر وہ ایک ایکسپیڈیشن پہ چلا۔ یہ تھرڈ ایکسپیڈیشن کہاں کی طرف تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تعین نہیں فرمایا۔ حضرات مفسرین میں اکثر نے یہ فرمایا کہ یہ نارتھ کی طرف تھا، اور بعض نے فرمایا کہ پھر سے ایسٹ کی طرف ہی تھا، اور بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو، البتہ یہ ایک اور سفر میں چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں کے پہلے اس نے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات کوئی سمجھ نہیں سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تھرڈ ایکسپیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی قوم پہ پہنچا جو غالباً کوئی ویلی تھی، کوئی جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، وہاں پہ ایک قوم بستی تھی، وہاں پہ کچھ لوگ بستے تھے، ان کے پاس پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے، کوئی بات نہیں سمجھتے۔ تو اس کی ایک تفسیر حضرات مفسرین نے یہ فرمائی کہ ایک تو لینگویج بیریئر تھا، جیسے ہی ہم جغرافیکل ٹیرنس پاس کرتے ہیں، کنٹریز کو پاس کرتے ہیں، آج کل کے اعتبار سے تو کوئی چھوٹے موٹے علاقے بھی اگر کراس کر جائیں تو مختلف زبانیں ہوتی ہیں، مختلف لینگویجز ہوتی ہیں،
ایک دوسری بات سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا سفر اتنے دور علاقے کا تھا کہ وہ لوگ اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ لینگویج بیریئر تھا۔ لیکن بعض حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر اس اعتبار سے فرمائی کہ وہ قوم اتنی سادی تھی، وہ لوگ اتنے سمپل تھے، بالکل معصوم قسم کے، کہ وہ بات کی گہرائیوں میں جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں، کوئی انسان بالکل سادہ مزاج ہوتا ہے تو اسے کوئی بات بتائی جائے سمجھ ہی نہیں آتی، اسے وہی بات 10 بار سمجھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے اس کے دماغ میں وہ بات گھستی ہے۔ چنانچہ جو بھی ان میں سے حال ہو، وہ ایسی قوم تھی جو بات کو آسانی سے نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد قالوا یا ذی القرنین، اس قوم نے کہا اے ذو القرنین۔ ابھی ہم پڑھ چکے یہ تو بات سمجھتے نہیں تھے، ایک لینگویج بیریئر تھا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا یا تو ایک ٹرانسلیٹر اور انٹرپریٹر استعمال کیا گیا ہوگا، یا پھر انہیں سائن لینگویج میں بات کی ہوگی۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، اگر یہ وہ لوگ تھے جو ذہن کے اعتبار سے سادے تھے، لینگویج بیریئر نہیں تھا، بس ان کی ذہنیت بہت سادہ تھی، معصوم قسم کے ذہن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بادشاہ ہمارے پاس آیا ہے، جس نے اپنی حکومت یہاں پہ قائم کی ہے، یہ عادل ہے، انصاف پسند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم کو بلاتا ہے، تو ان کا اس کے اوپر اعتماد آ گیا۔ جب اعتماد آ گیا تو انہوں نے پھر اپنی قوم کے راز ان کے سامنے رکھے، اپنی قوم کے مسائل ان کے سامنے رکھے، اپنی قوم کی جو پریشانیاں تھیں وہ ان کے سامنے رکھی۔ جیسا ایک عادل حکمران سے انسان توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی فکر کرے گا، وہ توقع جب ان کو اس ذوالقرنین کے اندر نظر آئی تو ان نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس، کوئی خرچہ ایسا متعین کر لیں، کچھ ہم آپ کو ایئرلی یا منتھلی جو بھی ہے وہ آپ کو معاوضہ دیتے رہیں؟ کس لیے؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس لیے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار بنا دیں۔ جب اس قوم کو ذوالقرنین کے اوپر اعتماد ہوا، جب ذوالقرنین نے ان کا اعتماد جیتا، ان کا ووٹ آف کانفیڈنس جیتا، تو اس قوم نے اپنا مسئلہ ان کے پاس رکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں، دراصل ان دو پہاڑوں کے پیچھے جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک قوم بستی ہے، ان کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ بار بار ہمارے اوپر آتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مار مچا دیتے ہیں ہمارے علاقے میں۔ تو ہم آپ کو معاوضہ دینے کو تیار ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دینے کو تیار ہیں، آپ ہم سے کچھ پیسہ لینا چاہیں، قیمت وصول کرنا چاہیں، وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن مہربانی کر کے کچھ ایسا طریقہ کار اپناؤ کہ ہم اس قوم کے فتنے سے بچ جائیں، ایک دیوار بنا دو اس راستے میں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو درہ تھا، جو پیسیج تھا، بس وہ ایک راستہ تھا جس سے وہ قوم ان کے اوپر آ کے مسلط ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس علاقے کو، اس جگہ کو نشاندہ کر دیا اور ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یہاں پہ ایک دیوار بنا دو تاکہ وہ پھر سے ہمارے اوپر آ کے حملہ نہ کر سکیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ قال، ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جس کی تم پیشکش کر رہے ہو۔ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اقتدار بھی دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں تم مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، لہٰذا تم لوگوں کی طاقت کے اعتبار سے میری مدد کرو، مجھے مین پاور پرووائڈ کرو۔ تمہیں لیڈرشپ چاہیے، لیڈرشپ میں پرووائڈ کروں گا، تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ میرے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹی دی ہے، میں سوچ سکتا ہوں، میں اس کے بارے میں اسٹریٹجیکلی پلاننگ کر سکتا ہوں کہ کیسے بنائی جائے گی۔ مین پاور تم پرووائڈ کرو گے، فری میں تمہارے لیے میں کام نہیں کروں گا۔ آتونی زبر الحدید، تو میرا فیصلہ یہ ہے، آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، میرے پاس آئرن شیٹس لے آؤ۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان لوہے کی چادروں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ دیا، قال انفخوا، تو کہا اس کو آگ لگا دو، اس میں آگ لگا دو، اب اس کو آگ لگاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ جل کر انگارہ ہو گئے، بالکل لال ہو گئے۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرا، اس کے اوپر میں ڈالوں پگھلا ہوا تانبا۔ ذوالقرنین نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ پیسیج ہے اور روکنا ایک قوم کو ہے جو بار بار آ کے ان کے اوپر مسلط ہوتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی ایک ایسی دیوار ہو جو مضبوط بھی ہو کہ توڑی نہ جا سکے، اور ایسی ہو کہ اس کو یہ فلانگ بھی نہ کر سکیں، اس کے اوپر سے کراس بھی نہ کر سکیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس آئرن شیٹس لے آؤ،
لوگ آئرن شیٹس لے آئے، وہ تو ان کو لگا دیا گیا بالکل ان پہاڑوں کے بیچ میں جو پیسیج تھا اس پہ. جب وہاں پہ پوری آئرن شیٹس لگ گئی تو ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا اب اس پہ آگ بھڑکاؤ، اس کو آگ لگاؤ. جب وہ جل کر بالکل انگارہ ہوگی آئرن شیٹس تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے سے ان آئرن شیٹس کو جوڑا، اس کے اوپر وہ ڈالا. تو مسئلہ کیا ہوا؟ ایک تو وہ آئرن شیٹس، اوپر سے پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر، ایک تو مضبوطی کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئی، اور دوسرا بہت سلپری ہوگی کہ اس کے اوپر انسان چڑھ بھی نہیں سکتا. تو پھر ذوالقرنین نے یہ دیوار بنانے کے بعد کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، چنانچہ یاجوج ماجوج اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اس کے اوپر چڑھ جائیں. وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس میں سوراخ پیدا کریں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا کرے جس کو توڑ کے وہ سامنے آ جائیں. اب جب یہ دیوار بن گئی تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قوم ان کے بہت نعرے لگا رہی ہوگی، ان کی بہت واہ واہ کر رہی ہوگی، تعریفیں کر رہی ہوگی. ذوالقرنین نے ایک مرد مومن ہونے کی صحیح طریقہ کار اس دنیا کے لیڈران کو سکھایا اور سمجھایا. قال، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس نے میرے لیے پورے دنیا کے وسائل مہیا کر دیے اور میں نے ان کے ذریعے سے اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کی. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پھر جب میرے رب کا مقررہ وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو پھر سے زمین کے برابر کر دے گا. ذوالقرنین نے اپنی اس دیوار کو بالکل دنیا کی بہت مضبوط ترین دیوار اس وقت کے اعتبار سے جو بنائی گئی تھی، اس کی بھی وہ تعریف کے نغمے نہیں گانے لگا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے اس کو سامنے رکھا. ایک تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے یہ دیوار بنائی، اور لوگوں سے فرمایا جب اللہ کا مقررہ وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو زمین کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یاجوج اور ماجوج ہیں ان کے حالات کے بارے میں بس ایک بات بتا کر اس واقعے کو ختم کیا. وہ کیا فرمایا؟ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم ان کے یہ حال دیکھیں گے کہ موجوں کی طرح یہ سامنے آ رہے ہیں. جس طرح سمندر کی موجیں چلتی ہیں اس طریقے سے یہ لوگ آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے آ رہے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا یہ کب ہوگا اور دیوار کس طریقے سے وہ زمین کے برابر ہو جائے گی، البتہ اس کے بعد کا حال بتایا کہ ہاں ایک دن ایسا ہوگا جب یہ بیریئر ختم ہوگا، تب یہ جو قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی، یہ اتنی زیادہ اکثریت میں ہوگی اور اتنی زیادہ یہ جو ان آرگنائزڈ ہوگی کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے موجوں کی طرح بہے جا رہے ہوں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر رہے ہوں گے. اور یہی وہ آخری علامتوں میں سے ایک علامت ہے قیامت کی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا اور تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہ الحمدللہ چند آیات تھی سورہ کہف کی جو ہم نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک مختصر سا واقعہ ہمارے سامنے رکھا، ایک دنیا کے کسی بہت عظیم بادشاہ کی بائیوگرافی ہمارے سامنے رکھی، اور اس بائیوگرافی کے نچوڑ کے طور پر ہم کو یہ سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اقتدار دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انسان اسی کو اپنا مقصد بنا لے اور دنیاوی سرمایے جمع کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر گھومے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور اللہ کے دین کو اس دنیا پر نافذ کرے. ان چند آیات میں کچھ بہت اہم اسباق ہیں اور کچھ بہت انٹرسٹنگ باتیں ہیں جن کو ہم غور سے سنیں گے. سب سے پہلے یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اس کے بارے میں بہت سے لیجنڈز مشہور ہیں، بہت سی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. جہاں تک قرآن پاک کی نسبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ صرف 2 جگہوں پہ کیا، ایک جو ابھی ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا
حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، تو وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، اور جب وہ حملہ آور ہوں گے اس نوع انسانی پر تو ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ ہر اونچائی سے، ہر کلف سے وہ پھسل کر لوگوں کے اوپر آ کے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ احادیث پاک میں بہت سی تفصیلات آئی ہیں یاجوج اور ماجوج کے متعلق۔ جب انشاءاللہ ہم کبھی ایک اسپیسیفک سیشن رکھیں گے یا تو علامات قیامت کے بارے میں یا پھر یاجوج اور ماجوج پہ، تب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ البتہ 2-3 باتیں جو ہم یاجوج اور ماجوج کے متعلق ذہن نشین فرمائیں۔ سب سے پہلے ہسٹوریکلی یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور پھر جب دنیا میں بہت بڑا طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد نوح علیہ السلام یعنی جن کو ہم آدم ثانی کہتے ہیں علیہ السلام، ان کے ذریعے سے پھر سے اس دنیا کا سلسلہ چلا۔ جو مورخین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام تھے سام، حام، یام اور یافس۔ یہ 4 ان کے بیٹے تھے، اور ان 4 کے ذریعے سے پھر اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بقا دی، پھر اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے سسٹین کیا اور آگے نسلیں بڑھی۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جو پانی میں غرق ہو گئے تھے ان کا نام یام کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا تو سلسلہ وہیں پہ قطع ہو گیا، ان سے آگے کوئی نسل نہ بڑھ سکی۔ البتہ جو باقی کے 3 تھے، سب سے پہلے سام تھے، اور سام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت سے نوازا گیا۔ یہ ایران کے علاقے میں سیٹل ہوئے، چنانچہ بہت سی قوموں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں آئے، اور عاد اور سمود کی قومیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے وہ بھی انہی کی نسل میں سے تھی۔ دوسرے بیٹے حام تھے۔ حام جو تھے وہ افریقن ایریا میں سیٹل ہوئے، اور ان کے جو آگے اولاد تھی ان میں سے مصرام کہا جاتا ہے جو ایجپٹ میں سیٹل ہوئے، اور کنان تھے جو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ماڈرن ڈے اسرائیل، فلسطین، لیبنان، ویسٹرن جارڈن اور ویسٹرن سیریا میں سیٹل ہوئے۔ جو ان کے تیسرے بیٹے تھے یافس، ان کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ باتیں تاریخ میں بتائی جاتی ہیں، اور بہت سے جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس کے ہسٹوریکل ایویڈنسز دیے ہیں کہ یہ جو یافس تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ڈائیورس اولاد دی۔ سب سے پہلے ان کی اولاد جب سیٹل ہونے کی بات دیکھی جائے تو ناردرن ایشیا میں سیٹل ہوئی۔ ناردرن ایشیا سے سیٹل ہوتے ہوتے اسٹارٹنگ فرام چائنا وہ یہاں سے پھیلتے ہوئے پورے اسکینڈینیوین کنٹریز تک گئے، اور ویسٹرن یورپ تک ان نے اپنے آپ کو سیٹل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی 36 لینگویجز اس شخص تک جاتی ہیں، یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ اتنی ڈائیورسیفائی ہوئی کہ ان کے اندر جو ڈیفرنٹ لینگویجز بنی، ایسی ان میں اتنی بڑی وہ قوم ہوگی، اتنا بڑا قبیلہ ہو گیا کہ الگ الگ سیٹلمنٹس ہو گئی، الگ الگ ان کا رہنے سہنے کا طریقہ ہو گیا، الگ الگ انہیں زبانیں ڈیولپ کر لی۔ دنیا کی 36 لینگویجز اس شخص کی اولاد میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات اس واقعے کے اعتبار سے آتی ہے وہ یہ کہ کچھ جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں جہاں پہ ان کی اولاد کے نام لکھے جاتے ہیں ان میں یاجوج اور ماجوج بھی ان کی اولاد کے ناموں میں آتا ہے۔ پیپل آف دا بک یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا ریکارڈز پیش کرتے ہیں؟ جو ہیبرو بائبل ہے، پرانی بائبل ہے، لگ بھگ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کلوز، اس میں یاجوج اور ماجوج کو کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیسائزڈ انویڈرز ہیں جو اسرائیل پہ حملہ کریں گے، اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کی اس میں کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج شیطانی طاقتیں ہیں جو پیپل آف دا گاڈ سے لڑیں گے آخری زمانے میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک امپورٹنٹ بک ہے بک آف ایزیکیل، اس میں ڈیٹیلز آتی ہیں یاجوج اور ماجوج کی، اور 2 اعتبار سے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو ان میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بکس میں یاجوج اور ماجوج جو ہم کہتے ہیں ان کو دراصل ایک ہی شخص بتایا گیا۔ جیسے آج ہم کسی انسان کا تعارف کرانا ہو، اگر وہ کشمیر کا ہو اس کے نام کیا کہ الکشمیری لگاتے ہیں، عربی ہو العربی، مصری ہو المصری، تو وہ کہتے ہیں اصل میں اٹ واز یاجوج فرام ماجوج، یاجوج ماجوج کا رہنے والا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابوں میں گوگ فرام میگوگ لکھا گیا،
اور بعد میں اس کو بدل کر گوگ اینڈ میگوگ کر دیا گیا۔ چنانچہ بہت سے ایسے پرانے مونومنٹس بھی ہیں ابھی ویسٹرن ورلڈ میں جن میں آئیڈلز ہیں، ایسے مجسمے بنائے ہوئے ہیں جن کو یاجوج و ماجوج کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات امپورٹنٹ ہے جو اسی بک آف ایزیکل میں مینشن ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں یاجوج اور ماجوج کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک شہزادہ ہے، گوگ یاجوج ایک شہزادہ ہے جو پوری دنیا سے اپنی کولیشن فورسز کو اکٹھا کرے گا، پوری دنیا سے اپنے حریفوں کو اکٹھا کرے گا، اس کے بعد اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا۔ اسرائیل اپنے اعتبار سے وہ اسرائیل کہتے ہیں، ہمارے اعتبار سے پورا فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پہ حملہ کرے گا، اور اس کے بعد جہاں بھی وہ جائے گا وہاں پہ لوٹ مچائے گا اور وہاں پہ قتل عام کرے گا۔ اور اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے، لائک اے کلاؤڈ کورنگ دا ارتھ، ایک بادل جو دنیا کے اوپر سایہ بنا رہا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے، وہ اپنی ایئر فورس کا استعمال کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہر جگہ جہاں بھی جائے گا وہاں پہ لوٹ مچائیں گے، پلنڈر کریں گے، مال کے اعتبار سے، جانوں کے اعتبار سے نقصان پہنچائیں گے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر ایک ایپیڈیمک، کسی قسم کی وبا ان میں پھیلا دیں گے اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات، اکارڈنگ ٹو سم ہسٹورینس یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ تو انہوں نے بہت سے اندازے لگائے، بہت سے لوگوں نے کہا یہ وائکنگز ہیں، یہ ہونز ہیں، خزرز ہیں، منگولز ہیں، ٹورانینز ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ ہیں 10 لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیل۔ اسرائیل کی 12 ٹرائبس تھی، ان میں سے 10 ٹرائبس جن کے ریکارڈز نہیں ملتے، تو بعض نے ان کی طرف منسوب کیا۔ ان میں سے بس ایک بات تھوڑی غور طلب ہے، وہ جو وائکنگز ہیں، وائکنگز کون ہیں؟ یہ بیسیکلی سی فیرنگ پیپل ہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں سیٹل ہیں۔ یہ ایک نسل ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں آرینز ایک نسل ہے، یہ ایک نسل ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو خود رہتے ہیں، جن میں خاص طور پر آج کل کے اعتبار سے ڈینمارک، ناروے اور سویڈن آتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آلموسٹ 18th سینچری کے اینڈنگ میں اور 19th سینچری میں وائکنگز کے اندر ایک اویئرنیس آئی اپنے نسب کو لے کر اور اپنے بلڈ کو لے کر۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک تحریک شروع کی 19ویں سینچری میں، جس کو وائکنگ ریوائول کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تھیوریز تھی جو ہم نے سنی ہسٹورینز کے اعتبار سے، اہل کتاب کے اعتبار سے، اور جو کچھ ریسورسز ہمیں مل سکتے ہیں ان کے اعتبار سے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ بہرحال وہ جو بھی ہیں، اس کی تحقیق میں پڑھنا ہمارے لیے مقصد نہیں، بس بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اب ہم اس اندازے پہ کہ فلانی قوم ہے، فلانی قوم ہے، کسی قوم سے نفرت نہ کریں اور کسی قوم کے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ ہاں البتہ ہر قوم کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے اعمال پر، ان کی ہسٹری پر اور دنیاوی اعتبار سے، ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اعتبار سے ان کے بارے میں ہم اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کریں۔ یہاں پہ مطلب یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اندازے سے، چونکہ جب آخری زمانہ آئے گا تو سب سے پہلے تمام کے تمام کرسچن جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد صلیب کو وہ توڑ دیں گے، تو جو کرسچنز ہیں وہ جو حق پہچانیں گے اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودیوں کے ساتھ جو لاسٹ آرمیگیڈون ہوگی وہ اس میں مارے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسلام کو نافذ کریں گے۔ میرے اندازے سے اس وقت جو سیٹنسٹ ہوں گے یا ریلیجس کمیونسٹ ہوں گے وہ یہ قوم بن کر ابھریں گے جو یاجوج اور ماجوج کا رول پلے کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ یہ بات بھی ہم ذہن نشین فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا جو تذکرہ کیا اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں، تو کہیں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ معرکہ ہوگا، ان کے ساتھ فائٹ ہوگی، وار ہوگا، یا مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ایمونیشن کے اعتبار سے ان کا کیا عالم ہوگا اس کے بارے میں کہیں پہ ڈیٹیلز نہیں ملتی۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ فیس آف کہیں نہیں ہوگا ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دور ایک پہاڑی پر، جس کے بارے میں کوہ طور بھی آتا ہے، وہاں چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایک ایپیڈیمک پھیلا دیں گے۔ یہ بات آج کے ماحول میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ایپیڈیمک پھیل جائے گا اور یہ تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی تو 40 دن تک مسلسل بارشیں ہوگی اور اس قوم کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں اور جو گندگی اس دنیا کے اندر پھیلی ہے اس کو صاف کر دیا جائے گا۔
اور آخر پہ ان چند آیات کے متعلق ایک کنٹراسٹ پکچر جو بہت سے حضرات مفسرون نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ ہم ابھی تک پڑھ چکے ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس نے اسوار کیے، دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کیا، اور کس طریقے سے ایک اچھا ہیڈ آف اسٹیٹ، ایک اچھا بادشاہ، ایک عادل بادشاہ اور انصاف پسند بادشاہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرتا ہے اور سچائی سے بھرتا ہے، اس کی ایک مثال قائم کی۔ بعض حضرات مفسرون نے اس صورت کی نسبت سے، چونکہ اس کو فتنہ دجال اور آخر الزمان سے جوڑا گیا، ان آیات سے ایک سبق نکالا، اور وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق عوام الناس کے لیے بھی ہے، اور آخر زمان میں جو اللہ سبحانہ و تعالی حق اور انصاف پر مبنی خلافت قائم کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتائی۔ سب سے پہلے کہ جب دجالی فتنہ ختم ہو گیا، یاجوج اور ماجوج ختم ہو گئے، دنیا پھر سے عدل و انصاف سے بھر گئی، تو کس طریقے سے وہ عادل حکمران اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کریں گے؟ حضرات مفسرین نے ان آیات کو اس بادشاہ سے جوڑا اور یہ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ ویسٹ کا سفر کریں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بھی خرافات آتی ہیں دراصل ان کا ایپی سینٹر ویسٹ ہے، وہ ویسٹ کی طرف رخ کریں گے، اور جب ویسٹ میں اپنے لشکر کو لے کے پہنچیں گے تو ایک بالکل عادل اور انصاف پسند اور سچے حکمران کی طرح وہاں اعلان کر دیا جائے گا، جو ایمان لے آئے اور سچے اعمال کرے گا آج وہ کامیاب ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، لیکن اب بھی جو ظلم پہ ڈٹا ہوا ہے اس سے انتقام لیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ ایسٹ کا سفر کریں گے، اور ایسٹ کی جو کنٹریز ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پور کنٹریز ہیں، غریب کنٹریز ہیں، یا پھر بہت سے ایسی جگہیں ہیں جو بہت زیادہ ہائی ٹیک اور دنیاوی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، ان علاقوں کا رخ کریں گے، ان پہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اس کے بعد ایک تیسرا سفر کریں گے، اور تیسرے سفر کے ساتھ کہنا یہ مراد ہے پوری دنیا میں جتنی بھی اس وقت میں ایگزسٹنگ ٹیریٹوریل لینڈ ہوگی اس کا سفر کر کے اللہ کے دین کو، قرآن پاک کے کانسٹیٹیوشن کو اس دنیا پر نافذ کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں لیڈرشپ دیتا ہوں، تم مجھے مین پاور دو، عوام الناس کے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کریں کہ جب وہ عادل انصاف پسند بادشاہ آئے گا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس روئے ارض کو امن سے بھر دیں گے، اس روئے ارض کو انصاف سے بھر دیں گے، اور اس روئے ارض سے ہر قسم کے بگاڑ کو، ہر قسم کے دجل کو، ہر قسم کے فتنے کو ہٹا دیں گے۔ اس وقت میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے اپنی ذاتی اعتبار سے اپنی مین پاور کو ہم پرووائڈ کریں، اور مین پاور وہی انسان پرووائڈ کر سکتا ہے، وہی قوم پرووائڈ کر سکتی ہے جس نے اپنی جو فزیکل بلڈ ہے اس پہ محنت کی ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ انسان اپنی جسامت کے اعتبار سے اپنے آپ کو تندرست رکھے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی ایک اسپیسیفک کلٹ کو، کسی ایک اسپیسیفک کلاس کو میں نشاندہی نہیں کر رہا، اکثر دیکھا جاتا ہے انسان دیندار ہو گیا تو بس 1 سال کے اندر اس کا پیٹ 1 فٹ باہر آ جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ فزیکلی بالکل وہ چکو چوند ہوتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ڈیلی روٹین میں ہوتی ہے، اپنی جسامت کا خیال رکھنا اس اعتبار سے کہ یہ جسم بھی اللہ کے دین کی خدمت میں کام آئے گا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، دنیاوی اعتبار سے جو جدید سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، جو جدید ترقیاں ہو رہی ہیں، جو انوینشنز اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں، ان سے انسان اپ ٹو ڈیٹ رہے، اس لیے کہ اس وقت کس فیلڈ میں میری کون سی صلاحیت کام آئے، کس فیلڈ میں کون سا رائے اور کون سا اپنا کوئی کنٹریبیوشن پرووائڈ کر سکوں، اس کے لیے میں ہمیشہ تیار ہونا چاہیے۔ تو جس بھی فیلڈ میں ایمان والا ہے اور خاص طور نوجوان طبقہ ہے، اس فیلڈ میں انسان ایکسل کرنے کی کوشش کرے، اس نیت سے کہ جب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ میرا نام سر فہرست ہوگا۔ اور ذریعہ معاش تو یہ ہے ہی، ذریعہ معاش تو اس کا بھی ہے جس نے اس کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہے، ذریعہ معاش تو اس کا بھی ہے جو ماں باپ کے گھر سے پڑھ رہا ہے، ذریعہ معاش تو یہ اس کا بھی ہے جو کسی خاص مقصد کے حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کر رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کے دین کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ جس بھی فیلڈ میں محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دینداری والی اور صحیح معنوں میں نیکوکاری والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالی دین کی نسبت سے محنت کرنے کی اور اللہ تعالی دین کی نسبت سے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔